انسان کے جسم کے اندر کوئی گندگی لگ گئی ہے، انسان نے پتہ نہیں کہ وہ گندگی کتنے لگی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ گندگی میرے جسم کے اتنے کتنے لگی ہوئی ہے۔ تو نماز کی شرط یہ سی کہ جسم کا اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ مجھے پتہ نہیں کہ میں اگر گوڈا دھو لینا تو ہو سکتا میرے موڈے سے بعض اوقات بچے پیشاب بھی تو کر چڑھتے ہیں نا، خصوصاً خواتین عورتیں جڑی ہیں اس مسئلے کا شکار ہوتی ہیں نا، اور بعض اوقات مرد بھی اس مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جو بچے لوگوں کے پیدا ہوتے سن تے اکثر لوگ آپ کی جھولی چ لیا کے رکھ دیں سن، جناب انہوں گڑتی دیو جی، گڑتی دینا اسلام کے اندر ایک اہم کام ہے۔ گڑتی دینے کا مطلب ہے کہ کوئی نیک آدمی جڑا ہے اپنا منہ کے اندر کوئی چیز چبا کے کھجور وغیرہ جہد چودہ لواب شامل ہو جائے اور وہ بچے کے منہ چ رکھ دے، بچہ انہوں چٹے دے، امید ہے کہ وہ بچہ بھی نیک ہو جائے۔ وہ خصوصیات گڑتی دینے والی وہ چاہتے ہیں سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کو لوگ لے آتے سن، تو وہ میں کہہ سکتا صحابیاں سن، انہوں نے ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چولی چ اپنا بچہ رکھا تو بچے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چولی چ پیشاب کر دیتا۔ یعنی اس طرح وہ پیشاب جہاں بعض اوقات صرف کپڑے تک ہی رہتا ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نزعہ ولم یغسلہ، آپ نے کپڑے کے اوپر چھینٹے دے لیے اور اس کو دھویا نہیں۔ تو اتنے لوگوں نے مسئلہ کٹیا کہ اگر دودھ پیتا بچہ جڑا یہ کھانا نہیں کھان لگا، خوراک نہیں کھان لگا، ماں کا دودھ ہی پیندا ہے، وہ اگر بچہ پیشاب کر دے تو وہ پیشاب کے چھٹے دے لینا کافی ہے، دھونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور کوفہ کے دوسرے جڑے بڑے بڑے فقہاء ہیں وہ کہتے ہیں کہ چھٹے مارنا جڑا نا وہ لفظ ہے جڑا نزعہ وہ دو مطلب نے کہ بہتا مال مال کے نہیں دھویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن معمولی دھو لیا۔ چھٹے مارنا بھی اس لفظ کا مطلب ہے نزعہ، اور وہ مطلب ہے معمولی دھو لینا۔ مطلب یہ نکلے کہ اگر بچہ پیشاب کرے کپڑے دھوتے تو بہتا نہ مال مال کے صابن لا کے دھوتے رہو، بس تھوڑا دھو لو، بہتا دھو لو۔ لیکن اگر پیشاب انسان کے جسم سے پی جائے اور انسان کو یاد بھی نہ رہے کہ کتنے پیشاب پی گیا ہے یا کوئی ہور گندگی ہے راہ جانے گندگیاں لگ گئی ہیں، انسان کو پتہ نہیں کتنے لگ گئی ہیں، پھر ایسے بندے کو بھی غسل کرنا پڑے گا پاک ماں، ورنہ وہ کی پتا میرے کتنے جسم میرا کتوں گندا ہوا ہے، انہیں دھوتی ہو جگہ گندی ہو جگہ سی، لہٰذا معلوم ہوا کہ جب انسان کے جسم کے اتنے کتنے نجاست لگ جائے اور انہوں پتہ نہ ہوئے کہ کتنے لگی دی ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی انہوں غسل کرنا پے گا۔ غسل کی احتیاطوں کے بارے کچھ چیزیں تو میں تھوڑے سامنے عرض کرتا رہنا، ذکر کرنے ہیں۔ غسل کرنے تو پہلا انسان کو اپنی انگوٹھی وغیرہ کا جائزہ لینا چاہیے۔ فقہاء نے لکھا کہ اگر انگوٹھی ہے ڈھیلی انگوٹھی ہے، عورتوں نے زیور پائے ہوتے ہیں، اگر وہ ڈھلے نا کوئی گل نہیں، لیکن اگر انگوٹھی ٹائٹ ہے تھوڑی انگلی کے اتنے تو یقیناً ٹائٹ انگوٹھی کے تھلے پھر پانی نہیں جاتا۔ اس صورت فرمایا کہ انگوٹھی کو ہلانا اور وہ تھلے پانی پہنچانا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ایسے کام نہیں چلے گا کہ انسان انجی نہا لے، انگوٹھی وہی ٹائٹ اپنی انگلی اتنے پھنسی ہوئی ہے تو انسان انجی سوچ لے کہ بابے ہو گیا سب کچھ، نہیں، انہوں ہلا کے وہ تھلے پانی پہنچانا پے گا۔ پھر عورتیں جڑیاں تیلیاں پاندیاں نے، اوکھے پائے دے نے، ٹھیک ہے، عورتوں نے زیور پائے دے ہوندے نے، چوڑیاں بعض اوقات موٹیاں باہاں بعض مجھے پھنس جاندیاں نے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ خواتین کو غسل کرنا لگیا یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ جتنے تیلی پائی دی ہے انہوں ہلان وہ جڑا سوراخ ہو جاتا ہے نا انسان کے جسم چ کان چ ہوئے یا نک چ ہوئے، وہ سوراخ دے اندر والی جڑی چیز ہے وہ اندر والی نہیں ہوتی بلکہ وہ بھی بیرونی بن جاتی ہے۔ پھر لہٰذا عورتوں کو نہان میں احتیاط کرنی چاہیے، اپنے زیورات کو ہلا کے اور انہوں کے تھلے پانی پہنچان، اور جڑے سوراخ کرنا چاہیے اور نک چ انہوں سوراخ کے اندر بھی پانی پہنچان۔ سارے میرے جو استاد سن گورمانی صاحب بڑے بڑے مفتی سن، انہوں نے بچپن سے کتنے کان کے ماں نے سوراخ کر چڑیا ہوں کدی ہوں ہو گے کان بہنیا کا سی انہوں کا، تو وہ جب نہاتے رہے نا بہت بڑے مفتی گزرے نے، انہوں نے برائلر جہاں نا برائلر یہ فتوا دیتا تھا کہ حرام ہے، تو وہ تو انہوں کا پورا ٹبر نہیں سی کھانا برائلر،
فتوا ہے وہ منیا نہیں گیا، لیکن فتوا انہوں کا ہے. اور صرف نام تو بڑی کتاباں انہوں نے لکھی ہیں اجل عالم سن. تو وہ جب نہاتے سن تو ایک ماچس کی تیلی اپنے اس کن کے پھیرتے رہے نہان لگے. وہ جتنے بوری سی نا کن کے جی عورتوں نے کانٹے پان لی بنائی تو استاد جڑے نا وہ تیلی اج پھیرتے سن نہان لگے. معلوم ہوا کہ وہ عالم دین سن تو عورتوں بھی چاہیے کہ وہ اس سلسلے کے اندر احتیاط کریں. اگلی بات یہ ہے کہ میں عرض کی تھی بڑی خدمت کہ مصنوعی دند جڑے لائے ہیں جنہوں لوگوں نے نکل جاتے ہیں دند باہر بتیسیاں باہر نکل جاتی ہیں انہوں واسطے تو ضروری ہے کہ وہ باہر کھڑ کے اپنے کرولیاں کرنا اور دندوں دھو لین. لیکن کچھ لوگوں کے دند فکس نے جڑے وہ ٹھیک ہے وہ فکس نے جڑے وہ جسم کا حصہ بن گئے ہیں انہوں فقہ کہتی ہے کہ وہ منہ چ ہی رہن تھی کرولی کرو ہو جائے گی. لیکن ناخن پالش ہے جی ناخن پالش جی خواتین استعمال کرتی ہیں. اج کل ہور بھی جعلی ناخن نکلے اتنے ناخن فٹ ہو جاتے ہیں. پھر اکھان کے اندر لینسز نکلے ہوتے ہیں لا لیتے ہیں جہاں اکھ بھی گلی نہیں ہوتی. وہ ناخن پالش جہی ہے نا وہ چھڈانا ضروری ہے. ناخن پالش نہانے کو پہلے چھڈانا علماء کرام کہتے ہیں ضروری ہے. صرف ایک جاوید احمد غامدی صاحب نے جڑے موجودہ دور کے عالم نے جڑے کہتے ہیں کہ ناخن پالش بھی تو حصہ بن گئی ہے تھوڑے ناخن کا کیوں وہ غسل ہو جاتا ہے. لیکن اصل نہیں ہے کہ اج تک 1400 سال گزرے ہیں. بڑے بڑے فقہا جی امام بخاری امام مسلم ابو داؤد سب لوگ اور اس تو بعد چاروں امام اور انہوں نے امامہ دے جڑے بڑے بڑے فقہا سب نے کیا ہے کہ ناخن پالش ہے جی اگر یہ چھڑائی نہ جائے تو عورت کا غسل نہیں ہوئے. بلکہ اتوں تک کیا کہ آٹا گنن لگیا جی آٹا بچ رہ گیا لگا لا کتے ناخنوں کے اور نہان تو بعد انہیں دیکھا کہ آٹا تو اسی طرح لگا ہے تو یہ مطلب ہے کہ وہ غسل وہ نہیں ہوا. کہ احتیاط کرنی ہے عورت واسطے. عورتوں کے ہاتھوں اکثر آٹا لگا رہ جاتا ہے ہر جگہ خاص طور پہ تو جو آٹا لگا ہوئے تو علماء کہتے ہیں کہ وہ غسل نہیں ہوئے. غسل کرنے ہوئے کچھ چیزاں جہاں نا وہ مکروہ ہوندیاں. مکروہ کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ نے انہوں تو احتراز کرنا چاہیے. غسل کرنے ہویا جب انسان نے کپڑے اتارے دے ہوں تو انسان کو خانے کعبے کی طرف اپنا ننگیج نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے غسل خانے کے نہاندیا ہوا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب وہ نہا رہا ہے نہ تو اپنا بیک سائڈ خانے کعبے کو کرے تو نہ ہی وہ اپنا منہ خانے کعبے کو کرے. اور دوسری بات ہے ایک مکروہ ہے مطلب ہے کہ یہ غسل خراب نہیں ہوتا غسل ہو جائے گا ہوتا لیکن اچھی بات نہیں ہے. خانے کعبے کا ادب و احترام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ نہا رہا ننگا تو دوران نہانے انہوں گل کلام لوگوں کے کرنی مکروہ گل کی جا سکتی ہے. تولیہ پھڑایا یا صابن ہے نہیں کپڑے میں اتارے دے اس طرح کی گلاں کیتیاں جا سکتی ہیں. لیکن علماء کرام نے کہا کہ پہلے بندوبست کرو جب کپڑے اتارے دے ہون گے تسی بالکل برہنہ ہو اس وقت گفتگو کرنا جڑا ہے وہ مکروہ ہے. باہر نہ ہوئے پیا بندہ تے اجنبی لوگوں کے سامنے محرم نے اپنے بھੈਣਾں بھرا نے تو انہوں کے سامنے تے بندہ چلو لنگی بن کے بھی نہا لینا ہے. لیکن علماء کرام نے کہا کہ غیر محرماں کے سامنے اجنبی لوگوں کے سامنے اپنی باڈی کڑھ کے نہ دیا کرنا یہ بھی علماء کرام نے مکروہ لکھیا. اور آخری بات اس سلسلے دی ہے کہ غسل سنت دے خلاف کرنا. غسل سنت جی نے دسیا سنت ہے اس طرح پہلا استنجا کرنا ہے ہاتھ دھونے نے استنجا کرنا ہے پھر وضو کرنا ہے پھر سارے جسم سے پانی بہانا ہے وغیرہ وغیرہ یہ ایک سنت طریقے. لیکن بعض اوقات کسی نے غیر سنت طریقے مثلا کرولی پہلے کرنی سی نک چ پانی پہلے دینا سی. ایک آدمی نے پہلے سارے جسم کو نہا لیا اس تو بعد انہیں کلی کی نک چ پانی دے لیا غسل وہاں ہو گیا. لیکن جہی چیز پہلے کرولیاں کرنی سن تین دفعہ نک چ پانی پہلے پانا سی انہیں وہ سنت کی ترتیب نو توڑ دیتا. غسل وہ منیا جائے گا کیونکہ غسل کے یہ سی کہ کلیاں کرے نک چ پانی پائے تین مرتبہ سارے جسم چ پانی پائے وہ کام انہیں کر لیا نا کیتے الٹ طریقے غسل وہ ہو جائے گا. لیکن اس طریقے کو مکروہ کیا جائے گا اچھا طریقہ نہیں ہے پسندیدہ نہیں ایسا کرنا ٹھیک نہیں. وضو کرتا ہے نا کوئی تو کوئی جگہ چٹی رہ جاتی ہے جتنے پانی نہیں سی پہنچا تو وہ ہاتھ گلا کر کے اتنے لا لے گا
ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਸਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਜ਼ੂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਸਲ ਦੇ ਵਕਤ ਨਹਾ ਲਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਡੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਨਾ ਨਹਾਏ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਨਾ ਨਹਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੁਆਰ ਗਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲਾ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਗਿੱਲਾ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲਣਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਗੁਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੀ ਤਰਫ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਾਫ ਹੈ, ਨਾਫ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਫ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਬਾਜ਼ ਉਲਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਂਗਲ ਹੀ ਗਿੱਲੀ ਫੇਰ ਲਈ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿੱਲੀ ਉਂਗਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਪਾਣੀ। ਥੱਲੇ ਨਾਕ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਡੁੱਲਣ ਦੀ ਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਚੁੱਕਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਦੋਏ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਉਸ ਦਰੇੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਪੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਚੁੱਕਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਖੜਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਵਾ ਵੀ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਖਲੋਤਾ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਖਾਰਜ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਫ ਦਾ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰੀਏ ਗੁਸਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਅਗਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਵਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਪਿਛਲੀ ਦਰੇੜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਲੋਤਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰੇ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਮਸਾਇਲ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਮਲ करने की तौफीक अल्हम्दुलिल्लाह। सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल अस्सलामुअलैकुम। और सब भाई खैरियत से हैं? माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, अल्लाह तंदुरुस्ती दे। अज तो सर धुंध इंज पई दी है जिमें बारिश पई दी है, हाली तक जरा ना धुंध वरदी पई है। सुबह नमाज पढ़ के आ गए हैं बाहर, तो हाली तक धुंध जी थल्ले घिरदी पई है, तो इंज सड़कां ने जिमें गिल्लियां होई दियां, बारिश पई दी है। क्योंकि इंज लगता है जिमें मूँह ते कनियां पैंदियां पईयां ने ना, इंज ए देखो किन्नी क जगह गिल्ली होई दी है, इंज बारिश नाल हुंदी है। सिर्फ पानी नहीं खलोते दा, बकाया बद्दल वाली कोई कसर नहीं, है पानी भी खलोते दा जाते। ते धुंध बहुत ज़्यादा, ते वरदी भी है चंगी बारिश आंगरा धुंध वरदी भी है। चंगी धुंध पई दी चंगी। तो जी पक्की सड़क लाए दे हैं, ते
ਉਹ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਦੂਰੋਂ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਦੀ ਸੈਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੜਕੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਧੁੰਜ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ। ਤਬਾਹੀਆਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਵਰਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਖਾਦ ਖਿਲਾਰੀ ਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਲ ਜੇ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਧੁੰਦ, ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧੁੰਦ ਪਾਏ। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਔਰ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੌਫੀਕ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠੋ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੈਰ ਕਰੋ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।